بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر کی پکار۔ آج ہمارے شب و روز غفلت کی نظر ہو رہے ہیں۔ ہم دنیا کی رنگینیوں میں عیش و عشرت میں پڑے ہیں۔ ہمیں اپنی موت اور آخرت کی شاید کوئی فکر نہیں، جبکہ ہماری زندگی کا ہر گزرتا لمحہ ہمیں اپنی موت کے قریب کر رہا ہے۔ جب اس دنیا میں ہمارا وقت پورا ہو جائے گا، ہماری زندگی تمام ہو جائے گی، موت کا فرشتہ فوراً ہماری روح قبض کر لے گا اور ہمیں منو مٹی تلے قبر میں دفن کر دیا جائے گا۔ آج ہم اپنی قبروں کو بلا بیٹھے ہیں، جبکہ ہماری قبر ہمیں روزانہ یاد کرتی ہے، ہمیں یاد دہانی کرواتی ہے کہ اے غافل انسان، ایک دن تمہیں میرے پاس آنا ہے اور میری تاریکی، وحشت اور ہولناکی کا سامنا کرنا ہے۔ لہٰذا موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو اور میرا سامنا کرنے کی تیاری کرو، اور اگر تم صاحب ایمان ہوئے اور تمہارے اعمال اچھے ہوئے تو میں تمہیں خوش آمدید کہوں گی اور تمہارے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤں گی، اور اگر تم گناہ گار یا کافر ہوئے تو تمہیں میرے اندر عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قبر کی اس پکار کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر روزانہ کلام کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں غربت اور تنہائی کا گھر ہوں اور خاک اور کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ پھر جب کوئی بندہ مومن اس میں دفن ہوتا ہے تو خوشی سے اس کا استقبال کرتی ہے اور کہتی ہے، میری پشت پر چلنے والے لوگوں میں تو مجھے بڑا پیارا تھا، اب تو میری طرف آ گیا ہے تو میں تیری نگہبان ہوں، تو اپنے ساتھ میرے حسن سلوک کو دیکھے گا۔ پھر جب قبر حد نگاہ تک وسیع ہو جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور جب کوئی گناہ گار یا کافر شخص قبر میں جاتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، تیرے آنے کی کوئی خوشی نہیں، نہ استقبال، بلکہ جو لوگ میری پشت پر چلتے تھے تو ان میں سے مجھے سب سے ناپسند تھا، اب تو میرے حوالے ہے اور میری گود میں ہے، لہٰذا میں تیرا جو حشر کروں گی تو اسے دیکھے گا۔ پھر اس گناہ گار شخص کو قبر زور سے دباتی ہے، جس کے باعث اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر خلط ملط اور باہم پیوست ہو جاتی ہیں۔